السلام علیکم، میرا نام ہے نویز شیخ اور آپ دیکھ رہے ہیں سپر ٹیم یوٹیوب چینل۔ آج کا دن دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے تاریخی بن چکا ہے اور اردگان نے بھی اپنے آپ کو آیا صوفیہ کو دوبارہ سے مسجد بنا کر امر کروا لیا ہے۔ رجب طیب اردگان نے قوم سے اپنے خطاب میں کہا ہے کہ آیا صوفیہ کو مسجد بنانے کا فیصلہ قبلہ اول مسجد اقصیٰ کی آزادی کی طرف پہلا قدم ہے۔ انشاءاللہ یہ فیصلہ مسلمانوں کی کھوئی ہوئی عظمت کو بحال کرے گا اور ایک شاندار مستقبل کی نوید بنے گا۔ 1934 کے بعد اب دوبارہ آیا صوفیہ میں اذان کی صدائیں گونجیں گی اور نماز ادا کی جائے گی۔ اللہ اکبر! یہ ہر مسلمان کے دل کی آواز تھی، چاہے وہ دنیا کے کسی بھی خطے کسی بھی کونے میں بستا ہو۔ اس فیصلے نے مسلمانوں میں ان کی عظمت رفتہ کو ایک بار پھر سے اجاگر کر دیا ہے۔ آیا صوفیہ 481 سال تک مسلمانوں کے سجدوں سے آباد رہی، لیکن 1931 میں اتا ترک نے پہلے اس پر تالے لگائے اور پھر 1935 میں اسے ایک عجائب گھر میں تبدیل کر دیا۔ اب دوبارہ اس کے میناروں سے اذان کی صدائیں بلند ہوں گی۔ مسلمانوں کا شروع سے مطالبہ رہا ہے کہ اسے واپس ایک مسجد بنایا جائے۔ اس سلسلے میں انہوں نے مظاہرے بھی کیے، تاہم ترکی کا 1934 کا ایک قانون اس کی اجازت نہیں دیتا تھا۔ صدر اردگان نے اس مطالبے کی تائید کی تھی۔ انہوں نے اسے ایک میوزیم بنائے جانے کو ایک غلطی قرار دیا تھا اور مشیروں کو کہا تھا کہ وہ اسے واپس مسجد بنانے کے لیے طریقے نکالیں۔ اب طیب اردگان کی حکومت 85 سال بعد دوبارہ اس 450 سالہ مسلم تاریخ کو زندہ کرنے جا رہی ہے۔ ترک صدر رجب طیب اردگان نے کہا ہے کہ اب آیا صوفیہ ایک میوزیم نہیں کہلائے گا۔ اس کو میوزیم میں تبدیل کرنا ایک بہت بڑی غلطی تھی، مگر اب وقت آ گیا ہے کہ اس کی حیثیت کو تبدیل کر کے مسجد بنا دیا جائے۔ ترک صدر نے مقبوضہ بیت المقدس میں یہودیوں کے لیے بنائے ٹیمپل ماؤنٹ کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ یہودی اور عیسائی بھی تو مسلسل مسجد اقصیٰ کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ جو خاموش رہتے ہیں اور آیا صوفیہ مسجد پر تجویز کی جرات نہیں کر سکتے، انہیں یاد رکھنا چاہیے کہ آیا صوفیہ کو مسجد میں تبدیل کرنا ترکی کا حق ہے۔ دراصل صدر رجب طیب اردگان کا اس عظیم یادگار مسجد کو دوبارہ بحال کرنا جرات مندانہ فیصلہ ہے۔ اس فیصلے سے خلافت عثمانیہ کے دور کی یاد تازہ ہو گئی ہے۔ یہ ایک احسن اور تاریخی قدم ہے، کیونکہ بالآخر ایک غیرت مند اور مرد مومن نے آ کر صوفیہ میوزیم چرچ کو مسجد میں تبدیل کر دیا ہے۔ طیب اردگان نے کفریہ طاقتوں کو جوتے کی نوک پر رکھ کر سلطان محمد فاتح کی یاد تازہ کر دی ہے۔ اسی لیے بہت سے سیکولر لبرلز تلملا اٹھے ہیں، شور مچا رہے ہیں۔ یہ سیکولر اور لبرل مافیا اسپین کی 3000 مساجد کو مسلمانوں کے اختیار میں دینے کے لیے آواز کیوں نہیں بلند کرتا؟ بابری مسجد میں اذان دینے کے لیے آواز کیوں نہیں اٹھاتا؟ جن فسادی لنڈے کے لبرلز کو تکلیف اٹھ رہی ہے کہ اردگان نے آیا صوفیہ جو کبھی چرچ تھا اس کو مسجد کیوں بنایا، اس سے پوچھیں اسرائیل کس حیثیت سے کہتا ہے کہ فلسطین 2000 سال پہلے ہمارا تھا اور کس حیثیت سے اس پر قبضہ کر کے بیٹھا ہے۔ ان لبرلز کو کرسمس، ہولی اور دیوالی تو بہت اچھی لگتی ہے، لیکن ان کو مسلمانوں کی اذانوں سے لے کر قربانی تک ہر چیز سے نفرت ہے۔ مسجد قرطبہ چھینی گئی، یہ خاموش رہے۔ مسجد اقصیٰ پر یہودی قابض ہو گئے، ان کی رگِ ہمت نہیں پھڑکی۔ بابری مسجد شہید کر دی گئی، یہ مصلحت کے سبق پڑھاتے رہے، مگر جیسے ہی آیا صوفیہ جسے باضابطہ قیمت کے عوض خریدا گیا تھا کا موضوع اٹھایا گیا تو ان کا پیٹ درد کرنے لگا اور یہ چرچ چرچ کی صدائیں لگانے لگے۔ اگر اپنی صفوں میں چھپے منافقین کو پہچاننا ہے تو دیکھیں آیا صوفیہ مسجد کی بحالی پر کن کے پیٹ میں مڑوڑیں اٹھ رہی ہیں۔ جب شناخت ہو جائے تو یہ بھی سن لیں، یہی وہ آستین کے سانپ ہیں جو بیت القدس کی آزادی میں رکاوٹ بنے ہوئے ہیں۔ بیت القدس کی عظمت کو پامال کر کے اسے صہیونیوں کے حوالے کر دینا چاہتے یہی لوگ ہیں۔ آج نام نہاد برادر اسلامی ممالک طیب اردگان سے شدید خفا ہے، کیونکہ یہ ممالک خلافت عثمانیہ کو ٹکڑے کر کے بنائے گئے تھے اور طیب اردگان کا اگلا ٹارگٹ خلافت عثمانیہ کی بحالی ہے، اور اس بحالی میں یہ ممالک آتے ہیں۔
طیب اردگان پوری امت مسلمہ کی دعاؤں کے مستحق ہیں۔ وہ پورے عالم اسلام کے محسن بھی ہیں کہ انہوں نے ایک بار پھر امت مسلمہ کے سیاسی عروج کی راہ ہموار کی ہے۔ یہ مسلمانوں کے سیاسی عروج کا نقطۂ آغاز ہے۔ آیا صوفیہ میں اتنے سالوں بعد بلند ہونے والی اذان ایک ایسے شہر سے اللہ کی بڑائی کا اعلان ہے جو 1000 سال تک یورپی تہذیب کا مرکز رہا تھا۔ قسطنطنیہ کا شہر اور یہ عمارت آیا صوفیہ مسلمانوں کے عروج و زوال کی کہانی تو سناتی ہے، لیکن ساتھ ساتھ بازنطینی رومی شہنشاہیت کے زوال کی بھی داستان بیان کرتی ہے۔ مزید جاننے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ تازہ ترین اپڈیٹس اور نئی ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ خلافت عثمانیہ کے سلطان محمد فاتح نے 1453 میں قسطنطنیہ فتح کیا تو شہر کی عیسائی آبادی اس عمارت میں گھس گئی۔ ان کا ایمان تھا کہ اس کے گنبد سے ایک فرشتہ اس وقت تلوار لے کر آسمان سے اترے گا جب ترک دشمن قسطنطنیہ کے ستون تک پہنچ جائیں گے، لیکن سلطان محمد فاتح اس ستون سے گزرتا ہوا اس مسجد کے گنبد والے حال میں داخل ہوا اور اس نے وہاں کھڑے ہو کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے گنبد والے فرشتے کے منتظر عیسائیوں کے لیے ویسے ہی فقرے بولے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ کے وقت بولے تھے کہ آج تم سے کوئی مواخذہ نہیں، تم سب آیا صوفیہ میں موجود عیسائی امان میں ہو۔ خاندان جو اپنی موت اپنے سامنے دیکھ رہے تھے سلطان کے اس اعلان پر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگ گئے۔ یہی وجہ ہے کہ قسطنطنیہ جو کبھی عیسائی تہذیب کا مرکز تھا آج وہاں صرف 0.2% عیسائی ہیں، اور وہ بھی باہر سے آئے ہوئے آرمینائی عبادت کار ہیں۔ سلطان محمد فاتح جمعہ کے دن فجر کے وقت آیا صوفیہ میں داخل ہوا تھا۔ اس نے کہا کہ چونکہ یہ شہر ہم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے عیسائیوں سے معاہدے کے تحت بیت المقدس حاصل کرنے کی طرح حاصل نہیں کیا بلکہ لڑ کر فتح کیا ہے، اس لیے ہم عبادت گاہوں کے ضامن ہیں۔ ہم جمعے کی نماز یہاں ادا کریں گے۔ اس دن سے 450 سال تک یہ جگہ اذانوں سے گونجتی اور سجدوں سے مزین رہی۔ قسطنطنیہ جسے آج کی دنیا استنبول کے نام سے جانتی ہے، سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے اس شہر کا ذکر کئی حوالوں سے ہوا ہے، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشن گوئیوں کی حقانیت کا امین ہے۔ یہ شہر آپ کی پیشن گوئیوں کے مطابق 1453 میں فتح ہوا، لیکن اس عظیم شہر کے بارے میں باقی تمام احادیث اس بڑی جنگ سے متعلق ہیں جس میں یہ شہر ایک بار پھر مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل جائے گا اور سیدنا امام مہدی کی فتوحات میں فتح ہونے والا آخری شہر یہی ہوگا۔ یہ قسطنطنیہ جو اس وقت استنبول کہلاتا ہے، اس کی ایک عمارت آیا صوفیہ گزشتہ 2000 سال سے تاریخ کے لاتعداد مناظر دیکھ چکی ہے۔ ترکی کے صدارتی ترجمان ابراہیم کولن نے کہا، آیا صوفیہ کو عبادت کے لیے کھولنے کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ وہ مقامی یا غیر ملکی سیاحوں کے لیے بند ہو جائے گی۔ آیا صوفیہ کی حیثیت کے بارے میں چھڑنے والی بحث میں وقت کے ساتھ ساتھ اب مزید پرتوں کا بھی اضافہ ہو رہا ہے۔ مثلاً بہت سے علماء کا کہنا ہے کہ ایک بار جو عمارت مسجد قرار پا جائے اس کی حیثیت نہیں بدلی جا سکتی، وہ ہمیشہ مسجد ہی رہے گی۔ اس بحث میں یونیسکو کی دلیل ہے کہ ایک بار اگر کوئی تاریخی عمارت عالمی اثاثے کی فہرست میں شامل ہو جائے تو پھر اس کی شناخت اور حیثیت کو یونیسکو کی رضامندی کے بغیر تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ پچھلے ایک عشرے سے ترکی میں ریاستی سطح پر یہ تاثر بھی مستحکم کیا جا رہا ہے کہ اردگان دراصل عثمانی ترکوں کی عظمت رفتہ کی بحالی چاہتے ہیں۔ فروری 2015 میں خانہ جنگی سے جوجھ رہے شام کے شمالی علاقے میں کچھ ترکی فوجی دستے ایک خاص مشن کی تکمیل کے لیے داخل ہوئے۔ مشن یہ تھا کہ سلمان شاہ کی باقیات کو داعش کی دستبرد سے محفوظ رکھنے کے لیے محفوظ مقام پر منتقل کیا جائے۔ سلمان شاہ نے 1178 تا 1276 کے دور حیات میں اناطولیہ میں ایک چھوٹی سی ریاست قائم کی تھی۔ وہ سلطنت عثمانیہ کے بانی عثمان اول کے دادا تھے۔ اس کامیاب آپریشن پر اردگان کے حامیوں نے خوب تعریف کی۔ اس کے بعد اردگان ترکی نے
عثمانی ترکی کی طرح اپنے وجود کی طاقت ظاہر کرنے کے لیے قطر سعودی تناؤ میں قطر کا کھل کر ساتھ دیا۔ اس دوران سعودیوں اور ترکوں کے درمیان سلطنت عثمانیہ کے پس منظر میں تانا زنی اور بھپتیوں کا مختصر سا میچ بھی ہوا۔ سعودیوں کو یہ بھی خدشہ ہے کہ ترکی دور عثمانی کی طرح آج بھی سنی مسلم دنیا کی قیادت کے لیے اتاولا ہو رہا ہے، جبکہ سعودی عرب اس منصب کو اپنا حق سمجھتا ہے۔ استنبول کی تاریخی عمارت آیا صوفیہ کی مسجد کی حیثیت کی بحال کرنے کا عدالتی فیصلہ سنہری لفظوں میں لکھنے کے قابل ہے۔ تمام ترک قوم کو اس فیصلے کی مبارک ہو۔ اللہ پاک مسجدوں کو آباد کرنے والوں پر اپنی کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے اور ایسے مجاہدین کے جذبوں کو سلامت رکھے جن کے سینوں میں اسلام کی محبت کوٹ کوٹ کر بھری ہے۔ دعا ہے تا قیامت یہ اذان یوں ہی گونجتی رہے۔ مبارک مسلمانوں، مبارک ترک صدر۔ اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ تازہ ترین اپڈیٹس اور نئی ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ اگر یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ کمنٹس میں اپنی رائے لازمی دیجیے گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ انٹل دی نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔